حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک شخص نیند سے بیدار ہوتا ہے، رات کے وقت اپنی نیند چھوڑتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جبراً اپنے نفس کو کہتا ہے، بلکہ اپنے نفس کو وضو کی طرف لے کے جاتا ہے، یعنی دل نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن وہ مشقت کر کے اپنے نفس پر اس کو لے کے جاتا ہے وضو کے لیے، تاکہ وہ پاکی حاصل کر لے، وضو کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ شیطان نے پوری طرح اس کے اوپر گریں لگائی ہوتی ہے، گریں لگاتی ہے، لیکن وہ وضو کرتا ہے، وضو کر کے جب وہ وضو کے لیے بیٹھتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے نا تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی، جب اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی، جب اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، جب اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو اس کی ایک اور گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر اللہ پاک جو ہے وہ فرشتوں سے کہتے ہیں، دیکھو میرے بندے کی طرف، انظروا الی عبدی، میرے بندے کی طرف دیکھو، یعالج نفسہ، کس طرح اس نے اپنے مشقت کے اوپر جبر کیا، زبردستی کر کے اس نے وضو کیا، دیکھو ذرا میرے بندے۔ پھر اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، تم گواہ رہو کہ یہ جو مجھ سے مانگ رہا ہے نا میں نے اس کو دے دیا، میں نے اس کو دے دیا۔ اب اس سے نا ایک بات سمجھ میں آئی، ایک بات کہ جو شخص وضو کرتا ہے، رات کے وقت اٹھتا ہے، اللہ پاک شیطان کا اس پر جو اثر ہوتا ہے نا اس کو دور کر دیتے ہیں، اور اللہ پاک اتنے راضی ہوتے ہیں کہ بندہ جو رب سے سوال کرتا ہے اللہ پاک اس کی ہر مراد کو پورا کر دیتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عبیدہ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندے رات کے وقت اٹھ کے یعنی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں نا، رات کے وقت نوافل پڑھتے ہیں، تو اللہ پاک نے ان لوگوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی دل میں ان کا کوئی خیال گزرا ہے، اتنی پیاری نعمتیں ہیں۔ اور انہی نعمتوں کی طرف اللہ پاک نے قرآن پاک میں اشارہ بھی فرمایا ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُ مِن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ اللہ پاک نے اتنی پیاری چیزیں ان کے لیے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں جن سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، وہ دیکھیں گے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ ایک اور حدیث سن لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک تین قسم کے لوگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، تین قسم کے لوگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ایک وہ بندہ کہ جو کسی سے مانگنے کے لیے آیا تو جن سے وہ مانگ رہا تھا انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں دے سکتے، جب وہ چلا گیا تو ایک بندہ ان میں سے دوڑا اس کے پاس گیا، صرف اللہ کی رضا کے لیے اس نے اس کی مدد کر دی، اللہ پاک اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک ہو گیا۔ نمبر 2 فرمایا دوسرا بندہ وہ کہ جو دن کے سارے سفر طے کرتا رہا اور تھک گیا،
اور تھکنے کے بعد رات کو جس وقت سارے سو گئے تو اس نے وضو کیا اور اللہ کی یاد میں کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالی سے مانگنا شروع کر دیا. فرمایا تیسرا وہ شخص جو جہاد کے میدان میں تھا اور دشمنوں کا حملہ تھا تو اس حملے میں جس وقت سارے دوڑ گئے تو یہ ڈٹ کے کھڑا رہا، مقابلہ کرتا رہا. فرمایا کہ ان تین قسم کے لوگوں سے اللہ پاک بڑی محبت کرتے ہیں. اب میرے محترم دوستو کہ ان تینوں احادیث میں ایک بات ہمیں مشترک ملی، یعنی رات کے وقت اللہ تعالی سے مانگنا. اللہ کا کوئی ولی، ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جو رات کے وقت اٹھ کے اللہ سے نہ مانگتا ہو. یعنی وہ ولی ہی نہیں بنتا، وہ اللہ والا ہی نہیں بنتا جو رات کے وقت اٹھ کے اللہ سے نہ مانگے، نماز نہ پڑھے، تہجد نہ پڑھے. اب یہ رات کے نوافل جو ہیں جسے ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرض تھی، آپ تو یہ پڑھتے تھے اور اللہ پاک نے قرآن میں آپ کو اس کا حکم بھی دیا. لیکن عام مسلمانوں کے لیے یہ فرض نہیں ہے. اگر پڑھیں گے تو بہت زیادہ درجات ہیں. اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گناہگار نہیں ہوتا، گناہگار نہیں ہوتا. لیکن اللہ سے جس نے اپنے کام کو کروانا ہے نا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے اس وقت مانگے جب سب سوئے ہو. پھر اللہ پاک جیسے اس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں انظروا الی عبدی یعالج نفسہ، دیکھو میرے اس بندے کی طرف کس طرح یہ اپنے نفس کے اوپر جبر کر کے تو مجھ سے سوال کر رہا ہے. فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اس کو دے دیا یہ جو مانگ رہا ہے. اللہ پاک اس کو لٹاتے نہیں. اب یہ جو نوافل ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعداد جو ہے وہ مختلف ہے. بعض روایات میں آپ نے 2 بھی پڑھے، 4 بھی پڑھے، 6 بھی پڑھے، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20، 22 تک منقول ہے اور اس سے آگے بھی منقول ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ وطر جو ہے وہ بھی انہی نوافل، تہجد کے نوافل کے بعد پڑھا کرتے تھے. یعنی 2 نفل تو 3 وطر پڑھے، 4 نفل تو 3 وطر پڑھے، اور بعض روایات میں 8 نفل 3 وطر پڑھے. مختلف روایات ہیں. 2 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، جتنی طاقت ہے اتنا پڑھ لو. اب اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ سنت عمل تو یہی ہے کہ انسان عشاء کی نماز کے بعد جلد سو جائے اور پھر رات کے آخری حصے میں اٹھ کے، یعنی کہ جو رات کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کریں تو جو اس کا تیسرا حصہ بنتا ہے اس میں اٹھے اور کچھ دیر کے لیے اپنے رب کی عبادت کرے اور پھر کچھ دیر کے لیے آرام کر لے. لیکن اگر کوئی شخص سویا نہیں ہے، اس کو رات ہی اتنی ہو گئی ہے، وہ کسی کام میں مصروف تھا، سفر میں تھا، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے سوئے تو پھر اٹھے تو پھر پڑھے، نہیں، وہ پڑھ لے. اگر رات کا تیسرا حصہ چل رہا ہے تو وہ 2 نفل، 4 نفل، 8 نفل کی نیت کر کے وہ پڑھ لے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں. دوسری بات، نوافل کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں میں جو کمی کوتاہی اللہ پاک دور کر دیتے ہیں ان نوافل کے ذریعے سے. یعنی فرضوں میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ پاک ان نوافل کے ذریعے سے دور کر دیتے ہیں. اس وجہ سے ان کو نفل سمجھ کے چھوڑنا بھی نہیں چاہیے.
عموماً ہماری عادت یہ ہے کہ ہم سنتیں تو پڑھتے ہیں، نوافل چھوڑ دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ نوافل کا اہتمام زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ گھر میں کریں، اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوافل کی نماز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ گھر میں ادا کریں، مسجد میں بھی ادا کرو، اس سے یہ منع نہیں ہے، لیکن گھر میں بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد کے بالکل ساتھ تھا۔ آپ جو تہجد کی نماز جو ہے، نوافل جو ہے، عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ اپنے حجرے میں آگے پڑھا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک بات میں چھوٹی سی اور کر دوں، ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں کہ جو تندرست ہیں، تندرست ہونے کے باوجود وہ بیٹھ کے نفل پڑھتے ہیں، یہ نہیں ٹھیک۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جو ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے مقابلے میں اس کا نصف ثواب ہے۔ اس وجہ سے نوافل بھی جو ہے ان کو بھی کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے۔ عذر ہو، کوئی تکلیف ہو، بڑھاپا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن بغیر عذر کے، بغیر تکلیف کے اور بغیر بڑھاپے کے بیٹھ کر نماز یہ ثواب کو نصف کر دیتا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ پاک ہمیں رات کے وقت اٹھ کے اپنے سے مانگنے والا بنا دے، اور مانگنے میں ایک چیز ضرور یاد رکھا کریں، جہاں آپ اپنے لیے مانگے وہاں پہ دوسروں کے لیے ضرور مانگے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کسی غیب کے لیے، جو موجود نہیں ہے، غیب کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی اپنی دعا جو اس کے حق میں ہوتی ہے اس کو جلدی قبول کرتے ہیں، جب غیب کے لیے کرتا ہے تو غیب کے لیے دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے حق میں کی، آپ نے میرے حق میں کی، اللہ پاک اس کو جلدی قبول کر۔ وجہ کیا ویسے مانگے تو اللہ پاک قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، جو ہمیں مذہب عطا فرمایا ہے، ہمارا مذہب، ہمارا دین جو ہے وہ ایثار اور قربانی سکھاتا ہے۔ اور ایثار اور قربانی میں ایک بات یہ بھی ہے، اپنے سے زیادہ ترجیح جو ہے وہ دوسرے کو دے انسان۔ جب اللہ پاک یہ دل کی حالت کو دیکھتے ہیں نا کہ اس نے اپنے سے زیادہ ترجیح دوسرے کو دے رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مراد، اس کی ضروریات کو پہلے پورا کرتا ہے۔ یہ اللہ پاک کے محبت کا ایک انداز ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی